اللہ تعالی کی تقدیر پر ایمان۔ تقدیر کے حوالے سے جو اہمیت کی حامل باتیں ہیں وہ یہ کہ تقدیر پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ تقدیر کے ورڈ پر غور کریں، قاف دال را، قدر یقدر تقدیر، اس سے مراد ہے اندازہ لگانا، اپنے علم کی بنیاد پر کسی چیز کا فیصلہ کرنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادے سے وجود میں آتی۔ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، علم اور ارادہ۔ حتیٰ کہ بندے کے اختیاری افعال بھی اس کی مشیت، حکمت اور تقدیر کے تابع ہیں۔ یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں پری ڈیسائیڈڈ ہے۔ پھر انسان کا اختیار کہاں سٹینڈ کرتا ہے اس کے اوپر بات رہے گی انشاءاللہ۔ بندے کے اختیاری افعال بھی اس کی مشیت، حکمت اور تقدیر کے تابع ہیں۔ ہر کام کو کرنے اور کسی کام سے رکنے کی طاقت بھی وہی دیتا ہے۔ الاحزاب کی آیت نمبر 38 سے پتہ چلتا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے جو چیزیں دیکھنی ہے، اللہ کا علم، اس کا ارادہ، بندے کے اختیاری افعال میں اس کی کام کرنے والی مشیت اور حکمت، اس کی قدرت، یہ سب چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ اسی کی ڈیٹیلز دیکھیں گے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وجود میں آنے والی کوئی چیز، فزیکلی وجود میں آنے والی یا فعل کا وجود، اللہ تعالی کے علم اور ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دیکھیں اس چیز کی طرف تو ذہن جاتا ہے کہ کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالی کی مرضی سے وجود میں آتی ہے، اس کے علم کے ساتھ۔ مثلا کسی کو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ آسمان بنانے والا وہ ہے، زمین تخلیق کرنے والا وہ ہے، یا اسی طرح سے کائنات بنانے والا وہ ہے۔ یہ تو مشرک بھی اور کافر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی پاور ہے جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ تخلیق کے بارے میں دنیا میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ماں سوا وہ کون ہے، تو کوئی فرد ہے ہی نہیں، کوئی ہستی ہے ہی نہیں کہ جس نے تخلیق کیا ہو۔ پرابلم جہاں پہ آتی ہے وہ افعال کی بات ہے کہ فعل میرا ہے اور ڈیسیژن پہلے کا ہے، جبکہ میں سوچتی بھی ہوں، جبکہ اس کے پیچھے میری پلاننگ بھی ہے، اور جبکہ میں اسے کسی وجہ سے بھی اختیار کرتی ہوں، کسی مقصد کے تحت بھی۔ پھر یہ پری ڈیسائیڈڈ کیسے ہو گیا؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آگے دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو کچھ موجود ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے سے علم تھا۔ القمر کی آیت نمبر 49 سے پتہ چلتا ہے، اور الفرقان کی آیت نمبر 2 سے۔ مسلم کی روایت 6751 نمبر سے پتہ چلتا ہے۔ جو کچھ آج موجود ہے، مثال کے طور پر آپ کا گھر، آپ کی ذات، اور آپ کا یہاں بیٹھنا، علم حاصل کرنا، آپ کی توجہ، آپ کی محبت یا بے توجہی، ہر چیز رب تعالیٰ کو پہلے سے علم تھی، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پہلے سے علم میں تھا۔ تیسری اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے ہر کام کو لکھ دیا ہے۔ مسلم کی 6748 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے صرف پری ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، تحریر شدہ ہے، طے شدہ، تحریر ہو چکا، اور اللہ کی کوئی بات بدلنے والی نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا نہیں کرتا۔ یعنی دوسرے تو اس کی تقدیر کے پابند ہیں، لیکن جہاں تک اس کی ذات کا معاملہ ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے تو اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہو چکا ہے یہ تم سے رہ نہیں سکتا تھا، اور جو حاصل نہیں ہوا ہے وہ مل نہیں سکتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھی،
پھر اس سے فرمایا لکھو. اس نے کہا اے میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت قائم ہونے تک ہر چیز کی تقدیر لکھ. اے میرے بیٹے بے شک میں نے رسول اللہ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جو شخص اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مر گیا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 4700، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے عقیدہ تقدیر بہت اہمیت کا حامل ہے. اس لیے اس کی اہمیت کے مطابق ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے کہ تقدیر کے ارکان کیا ہیں، یعنی وہ کیا ستون ہے جس پر تقدیر کا عقیدہ کھڑا ہے. تقدیر کی عمارت کو یا تقدیر کی حقیقت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تقدیر پر ایمان کے 4 ارکان ہیں. جو ان چاروں پر ایمان رکھتا ہے وہ تقدیر پر مکمل ایمان رکھتا ہے. جو ان میں سے کسی ایک کو کم یا زیادہ کرتا ہے اس کے تقدیر پر ایمان میں خلل ہے. اور وہ 4 ارکان کون سے ہیں یہ ہم دیکھیں گے. پہلی بات آپ ذہنوں میں رکھ لیجئے کہ چاروں پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک کو بھی کم یا زیادہ کر لیں تو تقدیر پر ایمان میں خلل آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا 3 کو مان لیں چوتھے کے بارے میں شک میں مبتلا رہیں. چاروں ارکان کو کلیئر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. پہلا رکن دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے علم کامل پر ایمان. اللہ تعالیٰ کے علم کامل سے مراد ہے کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. وہ جانتا ہے جو ہے اور جو ہونے والا ہے اور جو نہیں ہے. اگر وجود میں آئے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے اس کی وسعت کتنی زیادہ ہے. وہ جانتا ہے جو ہے. ہونے کی بات کو اس کے علم کو سمجھنا مشکل کام نہیں. جو ہونے والا ہے یہاں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے کہ جو ہونے والا ہے پہلے سے کسی کے نوٹس میں کیسے آ سکتا ہے. انسان کا پرابلم یہ اپنے علم پر رب کے علم کو قیاس کرتا ہے. جب اس کا علم آگے تک نہیں جاتا وہ مستقبل میں جھانک کر حقیقت کو نہیں پا سکتا، قیاس آرائی کرتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ شاید یہ رب تعالی سے بھی اس طرح سے ممکن نہیں ہے. تو اپنے علم کو ایک طرف رکھ دیجئے اگر آپ تقدیر کو سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان کے علم اور رب کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اب تیسری بات دیکھیے گا، جو نہیں ہے اگر وجود میں آئے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. مثال کے طور پر جیسے فرض کریں کہ آج اگر ہم بیٹھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر ہماری چوتھی نسل سے کوئی فرد پیدا کرے وہ کیسا ہوگا، ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے. آنے والے وقت کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ جو چیز وجود میں نہیں آئی وہ جب آئے گی اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کی پوری حقیقت کو پہلے سے جانتا ہے. یعنی یہ اس کے علم کی انتہا ہے. وہ موجود اور معدوم کا علم رکھتا ہے. یہ بات بھی توجہ طلب ہے. موجود وہ ہے جو وجود رکھتی ہے اور معدوم وہ ہے جو عدم ہو گئی، یعنی جس کا وجود نہیں ہے. جو موجود ہے اور معدوم ہے اس کا رب علم رکھتا ہے. اسے مخلوق کی تخلیق سے پہلے ان کی عمر، رزق، اعمال اور حرکات و سکنات، بدبختی اور نیک بختی کا علم تھا. آپ اسے دیکھنا چاہیں الطلاق کی آیت نمبر 12 میں، التوبہ کی 115 میں، الحشر کی 22 میں، سبا کی 3 میں، ابو داؤد کی 4713 میں، مسلم کی 6737 میں دیکھ سکتے ہیں. پہلا رکن ہم نے دیکھا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے. وہ موجود کا بھی علم رکھتا ہے، معدوم کا بھی علم رکھتا ہے، اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. جو ہونے والا ہے، جو ابھی ہوا نہیں، اور جو ہوا نہیں وہ آئندہ جب ہوگا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور تخلیق سے پہلے عمر کو بھی جانتا ہے. عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، اعمال کیا ہوں گے، حرکات و سکنات کیا ہوں گی، بدبختی اور نیک بختی میں سے کیا ہوں گے. دوسری اہم بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ میں ہر چیز کی کتابت پر ایمان، یہ دوسرا رکن ہے تقدیر کا، کتابت پر ایمان. لیکن یہ عام کتابت نہیں، لوح محفوظ میں ہر چیز کی کتابت پر ایمان لانا ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہر کام اور وجود میں آنے والی ہر چیز اور جو امور اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہونے والے تھے، اللہ نے ان کو پہلے سے لکھ رکھا تھا. جو ہو چکا، جو قیامت تک ہونے والا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں موجود ہے. سورہ الحج کی آیت نمبر 70، مسلم کی روایت ہے 6735، ترمذی 2055 اور 2155 پہ ہے. تیسرا رکن ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذہ اور قدرت کاملہ پر ایمان. اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذہ اور قدرت کاملہ پر ایمان سے مراد یہ ہے، نمبر 1، جو کچھ پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. اب یہ بات سمجھنے کی ہے. پہلی بات یہ کہ مشیت نافذہ سے کیا مراد ہے. مشیت دراصل اللہ کی قدرت ہی کا ہے بیسیکلی، لیکن نافذ ہونے والی مشیت سے مراد یہ کہ بہت سارے کام اس کائنات میں ایسے ہیں جس کے لیے اللہ تعالی کی حکمت اجازت نہیں دیتی، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیزائن کر دیا کہ مخلوق نے اچھے کام بھی کرنے ہیں اور برے کام بھی کرنے ہیں، اس وجہ سے جب کوئی مخلوق برائی کرنا چاہتی ہے اور اسے اس کائنات میں اجازت مل جاتی ہے برے کام کرنے کی، تو یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے. اللہ کی مشیت بھی نافذ ہونے والی ہے. ایک بار پھر میں اس کو مثال سے بتانا چاہتی ہوں. مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے کوئی چور چوری کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہمیں یہ بتاتا ہے چوری کرنا جو ہے وہ حرام کام ہے. حرام بھی سے رب نے قرار دیا، اصلاً برا ہے. پھر ایک چور کو اس کائنات کے اندر جس میں اتنا زبردست سسٹم ہے، اس کو چوری کرنے کی اجازت کیسے مل جاتی؟ یہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے. کیسے کہ اللہ نے اس جہان میں چونکہ انسان کے لیے آزمائش رکھی ہے، ایکم احسن عملا، کون تم میں سے سب سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے برائی اور اچھائی کا اختیار انسان کو دیا تو کائنات میں اسے یہ کام کرنے کے لیے مواقع بھی چاہیے تھے. تو اس کی مشیت سے یہ مواقع ملتے ہیں، اور ان کاموں کو رب تعالی پسند نہیں کرتا، لیکن بہرحال اس کی مشیت نافذ ہو کر رہنے والی. دوسری چیز ہم دیکھ رہے تھے قدرت کاملہ. قدرت کاملہ سے کیا مراد ہے؟ قدرت کاملہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اللہ کے پاس مکمل اختیار موجود ہے. اللہ اس کی قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالی کے بس میں ہے. اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو ہم پہلی بات دیکھ رہے تھے جو کچھ پیدا ہوا، یعنی جو کچھ اس وقت تک موجود ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے، دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے، یعنی دونوں کا تعلق ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کی قدرت سے ہونے والا ہے، اور جو نہ چاہے وہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت اس علم کے مطابق ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا جا چکا ہے. دوسری بات سمجھیے گا، مشیت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ جو چاہے اس کی قدرت سے ہونے والا ہے، یعنی اسے کرنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، اور جو نہ چاہے وہ ہونے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ پاور اس کے ہاتھ میں، اختیار اس کے ہاتھ میں، فیصلے اس کے ہیں جو نافذ العمل ہے اس کائنات میں کلی طور پر اور جزوی طور پر ہر ایک چیز تک اس کا فیصلہ نافذ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اس علم کے مطابق ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا جا چکا. اب یہ بات سمجھنے کی ہے، مشیت پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اس علم کے مطابق ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا جا چکا ہے. یعنی
جو کچھ اس نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق، اور اب جو امپلیمنٹ ہوگا یہ اس کی مشیت ہے یا اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت سے یہ سارے کام ہونے والے۔ تیسری اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کام کو نہیں چاہتا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ قدرت نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اگر کوئی کام نہیں ہوتا، مثال کے طور پر جیسے کوئی پیشنٹ ہے لا علاج ہو گیا، ٹھیک نہیں ہوتا، اب یہ بات نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو نہیں سکتا، یہ اس کی قدرت سے باہر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ کہ اللہ کی مشیت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی۔ اس بات کو آپ دیکھنا چاہیں التکویر کی 29، یاسین کی 82 نمبر آیت پہ، ابو داؤد کے 4700 نمبر روایت میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ دیکھیے پیدا ہونے والی ہر چیز اور جو کچھ پیدا ہونے والا ہے دونوں ان لنکڈ ہیں، لازم و ملزوم ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر چیز اس علم کے مطابق ہو رہی ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا جا چکا، اللہ کی مشیت اس علم کے مطابق ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ جس کام کو نہیں کرتا اس کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کی مشیت اس کا تقاضا نہیں کرتی، جس کو انسان سمجھ پائے یا نہ پائے، بہرحال اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ ہر موجود چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، کوئی اس کی تخلیق میں شریک نہیں ہے۔ اس سے مراد اس امر پر ایمان ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اور یہ کہ اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، الزمر کی آیت نمبر 62 سے پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کے عمل، ہر حرکت کرنے والے کی حرکت اور سکون کا خالق ہے، الصافات کی آیت نمبر 96 سے پتہ چلتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے، یعنی وہ ہر خیر اور شر، کفر اور ایمان، اطاعت اور نافرمانی کا خالق ہے، التوبہ کی آیت نمبر 51 سے پتہ چلتا ہے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا تقدیر کے ارکان کیا ہیں۔ 4 ارکان ہیں، علم، کتابت، قدرت کاملہ اور تخلیق۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، 4 ارکان ہیں تقدیر کے۔ اب آپ دیکھیے ہم آگے کی طرف بڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خیر و شر کا خالق ہے، پھر شر اس کی طرف منسوب کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے افعال بھلائی پر مبنی ہیں، ان میں کسی بھی طریقے سے شر کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل اور حکیم ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے علم کے مطابق اس کے مناسب مقام پر رکھتا ہے، اس کے تمام افعال عدل اور حکمت پر مبنی ہیں۔ اس نے ہر نفس کے اندر خیر اور شر کو مقدر کر دیا، بندے اس کے مطابق اپنے لیے خیر یا شر کماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے منصفانہ جزا اور بدلہ ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، الشورى کی آیت نمبر 30 ہے۔ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو تمہارے ان اعمال کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہیں، اور وہ بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصیبت انسان خود کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے۔ خیر یا شر رکھا رب نے ہے، اب کمانا بندوں نے اور جزا رب نے دینی ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ سعادت اور بدبختی پہلے ہی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ کے ساتھ بقیع کے قبرستان میں تھے، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور بیٹھ گئے، اور ہم لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، پھر آپ اسے زمین پر مارنے لگے، پھر فرمایا تم میں سے ہر شخص، یا یہ فرمایا ہر جاندار کے لیے اس کا مقام جنت یا دوزخ میں لکھ دیا گیا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ گناہگار ہے یا پرہیزگار۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس بات پر اعتماد کر کے عمل کو نہ چھوڑ دیں؟ کیونکہ جس کا نام پرہیزگاروں میں لکھا ہے وہ ضرور نیک کام کی طرف رجوع کرے گا، اور جس کا نام گناہگاروں میں لکھا ہے وہ برائی کی طرف جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔
جن کا نام پرہیزگاروں میں ہے ان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی جائے گی، اور جو گناہگار ہیں ان کو برائی کرنے کی توفیق ملے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، پرہیزگاری اختیار کی اور دین اسلام کو سچ مانا، اس کو ہم آسانی کے گھر یعنی جنت تک پہنچنے کی توفیق دیں گے۔ یہ سورہ اللیل کی 5 سے 7 تک کی آیات ہیں اور بخاری میں 4945 1362 نمبر پر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی حکمت سے بھرپور جواب دیا کہ عمل کرو، یعنی تم پر جو عبودیت واجب ہے اسے لازم پکڑو اور ربوبیت کے کاموں میں دخل اندازی نہ کرو۔ فتح الباری کی روایت ہے 1362، کاش یہ بات سمجھ آ جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تمہارا کام ہے عمل کرو، تم اپنے کام کو انجام دو اور اللہ کی ربوبیت میں دخل نہ دو، جو اس نے کیا اس کا معاملہ ہے، ہمیں اپنے معاملات کا جواب دینا ہے، کیونکہ عمل کرنا واجب ہے، اسے لازم پکڑنا ہے، اور رب کا جو کام ہے اس نے جاری ہونا ہے، اس کی طرف توجہ اس اعتبار سے کرنی چاہیے کہ اس سے تعلق بنے، اس سے محبت پیدا ہو، اس کی قدرت اور عظمت کا احساس ہو۔ شک کی نگاہ سے ان چیزوں کو دیکھتے رہیں گے تو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوگا۔ یعنی جو آپ نے کام کرنا ہے آپ کام کرو اور رب کے کاموں میں دخل نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے، اس نے اسباب مہیا کیے ہیں، اس نے اپنی حکمت کے ساتھ سب کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ دنیا کی طرح آخرت کے مسالے اسباب کے ساتھ مربوط ہیں۔ جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ آخرت کے لیے سخت جدوجہد کرتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے 6774 نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ کی ساری کتابیں اور احادیث نبوی میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ تقدیر کا پہلے لکھا جانا عمل کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ محنت اور عمل صالح کی رغبت اور حرص کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ہم دواؤں کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ دم کرتے ہیں اور دفاعی اشیاء کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر میں سے کسی چیز کو روک سکتی ہیں؟ فرمایا یہ بھی اللہ کی تقدیر میں شامل ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 2148، انسان دوا کرے یا دعا یا دفاعی انتظام سب اللہ کی تقدیر سے۔ اس کا مطلب یہ کہ خیر اور شر کو اللہ نے تخلیق کیا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر اور شر کا خالق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں۔ اب بندہ کس مقام پر ہے؟ بندہ عمل کے مقام پر ہے، کیونکہ جو وہ عمل کرے گا اس کے مطابق صلہ پائے گا۔ جہاں تک اللہ کی تقدیر ہے کوئی اپنے مقام پر بیٹھا ہوا نہیں جان سکتا میرے لیے کیا لکھ دیا گیا، اس لیے وہ کام کرتا رہے۔ جو رب کا کام ہے وہ اپنا کام کر کے رہے گا، انسان کو اس کے کیے کی جزا مل جائے گی۔ اسی طرح سے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندے ایمان لائیں، تو کیا اللہ کی قدرت میں یہ ممکن نہیں کہ وہ تمام بندوں کو مومن بنا دے؟ اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ سارے بندوں کو مومن بنا دے، جیسا کہ اس نے فرمایا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر تاکہ وہ اس میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، پھر تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ تو یہاں سے اگر آپ دیکھیے، اللہ کی یہ چاہت ہی نہیں تھی، اس کی مشیت نہیں تھی کہ سب لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں، سب کو ایک ہی امت بنا دیتا اگر اللہ نے جبری کسی کو ہدایت دینی ہوتی، لیکن اللہ نے آزمائش کا طریقہ رکھا۔ اس لیے بندے کا کام کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ۔ کیوں؟ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔
تو جب جانا اس کے پاس ہے تو بھلائیوں میں سبقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت سب کو مومن نہیں بنایا، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افعال پر اعتراض کرنا اس کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات پر اعتراض کرنا ہے۔ الانبیاء کی آیات ہیں 22 اور 23۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ دین میں تقدیر پر ایمان لانے کا کیا درجہ ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا اور شریعت کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ دین کے معاملات اسی وقت درست، منظم اور مربوط ہو سکتے ہیں جب انسان تقدیر پر ایمان لے آئے۔ جو شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو اس سے معطل کرتا ہے اور بندوں کو اپنے افعال کا خالق بنا دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا خالق ثابت کرتا ہے، بلکہ سارے ہی انسانوں کو جو مخلوق ہے خالق بنا دیتا ہے۔ جو شخص بندے سے قدرت اور اختیار کی نفی کرتا ہے جو اللہ نے بندوں کو عطا کی ہے تو اس نے اللہ کی طرف ظلم کو منسوب کیا۔ باتیں ساری سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات دیکھیے گا، پہلی بات یہ کہ تقدیر پر ایمان لانا اور شریعت کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ یہ بات تو یقین کی ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ دین کے معاملات اسی وقت درست، منظم اور مربوط ہو سکتے ہیں جب انسان تقدیر پر ایمان لے۔ یہ بات اہمیت کی حامل ہے۔ دین کا کوئی معاملہ درست نہیں ہو سکتا، کوئی معاملہ آرگنائز نہیں ہو سکتا، کوئی معاملہ مربوط نہیں ہو سکتا جب تک انسان تقدیر پر ایمان نہ لے۔ جو شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے تو اللہ کے علم اور قدرت کو اس سے معطل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اگر آپ نے یہ کام کیا، مثال کے طور پر انسان کہتا ہے میں نے علم حاصل کیا، میں نے رزق حاصل کیا، میں نے محنت کی، اس میں کوئی حرجی کو فیل نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ اس طرح سے انسان سوچے فرق کیا پڑتا ہے کہ بندے اپنے فعل کے خالق ہیں، کہ وہ علم حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن علم اللہ دیتا ہے، محنت کرنے کی توفیق اور ذرائع اور اسباب اللہ دیتا، رزق اللہ طے کرتا ہے، تب انسانوں کو ملتا ہے۔ انسان کا کیا اختیار ہے؟ انسان تو سوچتا ہے کہ اس دنیا میں محنت کرنے سے رزق ملتا ہے، انسان رزق کی خاطر دین کے سودے کر لیتا ہے۔ جیسے کوثر نیازی نے کہا تھا، تو نے حق کو چھوڑا ہے احساس غربت سے فقط، یعنی حق کے راستے پہ تم اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ کہیں غریب نہ ہو جاؤ۔ تو نے حق کو چھوڑا ہے احساس غربت سے فقط، سوچتا ہوں تو دل احساس سے دہل جاتا ہے، کیا اس بات سے بھی نہ تھی تجھ کو آگہی، رزق تو اس دور میں کتوں کو بھی مل جاتا۔ رزق دینے والی ذات اور ہے، وہ رب کی ذات۔ رزق انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق محنت سے نہیں ملتا۔ اگر رزق علم سے ملے تو ڈگریوں والے بے روزگار نہ پھریں اور انگوٹھا چھاپ ملوں کے مالک نہ ہوں۔ کیا دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ رزق پانے والے افراد ہیں وہ محض اپنی محنت، اپنی ہمت اور اپنے علم کی بنیاد پر ہے؟ وہ جب اپنے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں تو اللہ کی تخلیق کے مقابلے میں اپنے فعل کو خود اپنی تخلیق سمجھتے ہیں۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظریے سے ساری مخلوق ہی خالق بن جاتی ہے۔ جو شخص بندے کو اپنے فعل کا خالق سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی اور بھی شریک ہے۔ ساری پرابلم ہی یہی ہے۔ مثال کے طور پر قارون نے یہ کہا تھا کہ مجھے جو مال ملا ہے میرے علم کی وجہ سے، علم، محنت، کوشش، باپ دادا کے کارنامے، کتنی چیزیں ہیں جن کے ساتھ رزق کو منسوب کیا جاتا۔ رزق تو اللہ کا فیصلہ ہے، بندہ جو کرے گا اس کے کرنے کا اسے اجر مل جائے گا، لیکن محض کرنے والے اگر
سب کچھ پانے والے ہوتے، رزق پانے والے ہوتے، تو آج دنیا میں رزق کی کیفیت مختلف ہوتی. یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے. اب دوسرے پہلو کو بھی دیکھیے گا. جو شخص بندے سے قدرت اور اختیار کی نفی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا کی ہے، تو اس نے اللہ کی طرف ظلم کو منسوب کیا. کتنی اہمیت کی حامل بات ہے. اللہ کی قدرت اور اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے جو بندے کے پاس ہے. تو بندے کے پاس اختیار ہے، دو راستوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لے، اچھا یا برا. اب جب وہ اختیار رکھتا ہے، جو کہتا ہے ناحق ہم مجبوروں پہ، یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہیں جو سو آپ کریں، ہم کو ابس بدنام کیا، یہ کفر ہے. جو شخص بندوں سے اختیار کی نفی کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف ظلم کو منسوب کرتا ہے کہ اللہ بندے کو بے اختیار کر کے پھر اس کا حساب کتاب لیتا، پھر اسے امتحان میں ڈالتا. تو ایک طرف دیکھیے گا ہر فعل کا خالق رب ہے، طے شدہ ہے کسی کا کیا رول ہوگا. مثال کے طور پر دیکھیے، چلیے ایزی وے میں ایک انسان کو یہ تو بات سمجھ آتی ہے، مثلا کوئی پلے ہے، ڈراما، اس کے کردار متعین ہے، کوئی بادشاہ، کوئی فقیر، کوئی اس رول میں نیگیٹو کردار ادا کر رہا ہے، کوئی پازیٹو. ڈرامے میں ایک مخصوص وقت پہ کوئی کام شروع ہوتا ہے اور مخصوص وقت پہ ختم ہو جاتا ہے. جس نے رول پلے کیا، رول پلے کرنے کے بعد اگر اس نے اماؤنٹ لینے کے لیے اپنی محنت کا کوئی بدلہ چاہا تو اسے بدلہ مل جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے. جو بھی رول پلے کر کے نکل جاتا ہے، ڈرامے کا وقت جب ختم ہوتا ہے، سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اصل حیثیت جو ہے باقی رہ جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے، جیسے فرض کریں کہ جس نے اپنا رول پلے کرنا شروع کیا رات کے 9 بجے، 12 بجے تک اس کا رول تھا. ہر ایک کو یہ کہانی سمجھ آتی ہے، 9 بجے سے 12 بجے تک یہ رول تھا. اب بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. بادشاہ کا کیریکٹر کس نے لکھا؟ کسی فرد نے جو کام کیا وہ کردار کس نے لکھا؟ لکھنے والے نے لکھا ہے. جو رول پلے کر رہا ہے وہ تو صرف محنت کر رہا ہے نا، وہ صرف وقتی طور پر اپنے اختیار کو استعمال کر کے وہ سارے کام کر رہا ہے. اب آپ اتنی ہی بات تک جائیے تو آپ کم از کم یہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ کسی کا فعل کوئی تحریر کرتا ہے. دنیا میں بھی اگر انسانوں کا رول متعین کرے، جبکہ وہ وہاں آ کے اپنے اعضاء سے، اپنے ذہن سے، زبان کے استعمال سے، آنکھوں کے استعمال سے، کانوں کے استعمال سے وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، کام وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کام کو لکھا کسی اور نے. تو ایک پلے کے بارے میں سمجھ آتی ہے تو دنیا کے بارے میں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کائنات کے بارے میں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اس کے سارے معاملے کو اللہ نے پہلے سے تحریر کر رکھا. اب یہاں پہ اس دنیا میں یہ معاملہ کس طرح سے، کوئی انسان کیسا رول پلے کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت بتا دی کہ میرا دل یہ ہے، میری چاہت، میری مرضی یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں میری عبادت کر کے آؤ، میری بات مان کے آؤ، میرے حکم کو مان کے آؤ. اب جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ایک بندہ اپنے لیے ہدایت کے راستے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. دوسری طرف اگر ایک بندہ برائی کے راستے کو پسند کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یوں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک انسان نے جو کام کرنا ہے اس کے لیے اس کے پاس اختیار موجود ہے تو پیغمبر آتے ہیں، اختیار موجود ہے تو کتابیں آتی ہیں، ورنہ کال دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کال اس لیے دی جاتی کہ اللہ نے اس دنیا میں اختیار دے رکھا ہے. اگرچہ رول طے شدہ ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے جانتا ہے کہ اس بندے کے اندر کیا تبدیلی آ سکتی ہے. جیسے ایک سائنسدان ہے یا
اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو کسی چیز کو تخلیق کرنے والے، مثلاً ایک فریزر کو بنانے والا پہلے سے یہ بتاتا ہے کہ یہ فریزر جو ہے اس کی وارنٹی اتنے ایئرس کی ہے، اس کی ورکنگ اس طرح کی ہوگی، اتنی اس کے لیے بجلی کی پاور چاہیے اور اس میں اتنا کچھ کرنے کی صلاحیت ہے. اس کی بات پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ بھلا وہ کیسے یہ سارے فیصلے کر لیتا ہے. خالق ہی تو طے کرتا ہے کہ اس کی تخلیق نے کیا کرنا ہے، وہی اس کے پروگرام کو ڈیزائن کرتا ہے، وہی اس کا سارا معاملہ طے کرتا ہے، لکھ دیتا ہے. کیا آپ کے پاس آنے والی الیکٹرانکس کے لیے ساری انسٹرکشنز لکھی بھی نہیں ہوتی؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بنانے والے نے تو بنا دیا، اس کے افعال بھی طے کر دیے، پھر اب مجھے یہ بتائیے انسٹرکشنز کا کیا رول ہے؟ وہ انسٹرکشنز جو کسی الیکٹرانک کے ساتھ آتی ہیں، انسٹرکشنز کا رول یہ ہے کہ اگر اس کو ان کے مطابق استعمال کرو گے تو اس کے یہ نتائج نکل سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کے مطابق اسے استعمال نہیں کرتے تو نتائج وہ نہیں نکلیں گے جس کا ہم نے دعویٰ کیا. یعنی ایک فریزر جو ہے پہلے ہی دن آتے ہی بڑے زوردار دھماکے سے پھٹ سکتا ہے اگر اس کی الیکٹریسٹی کو پیچھے سے اس کی پاور کو کنٹرول نہ کیا جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 20 برس تک اسے اس طرح کی کنڈیشنز میں رکھا جائے جس طرح کی کنڈیشنز بتائی گئیں تو اسے کچھ بھی نہ ہو. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اپنے ازلی علم کے مطابق اس کے افعال کو تحریر کر دیا. جیسے سورج کا فعل ہے، جیسے چاند کا فعل ہے، ایسے ہی انسان کا فعل ہے. سورج میں، چاند میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ انسان کے پاس اختیار ہے جبکہ ان مخلوقات کے پاس اختیار نہیں ہے. اسی اختیار کی آزمائش ہے. آزمائش کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کون تم میں سے سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے. تو دین میں تقدیر پر ایمان لانے کا درجہ یہ ہے کہ شریعت کی پابندی ضروری ہے. دین کے معاملات اسی وقت درست، منظم اور مربوط ہو سکتے ہیں جب انسان تقدیر پر ایمان لے آئے، اور اللہ ہی بندوں کے افعال کا خالق ہے اور بندے قدرت اور اختیار رکھتے ہیں. جو لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے وہ اللہ کی طرف ظلم کو منسوب کرتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ ایمان والے تقدیر پر کیسے ایمان رکھتے ہیں. نمبر 1، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر 2، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ سب کا خالق اللہ ہے. نمبر 3، وہ شریعت کے احکامات اور اوامر و نواہی پر سر جھکاتے ہیں. نمبر 4، وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس پر رحمت کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. یہ اس کا عدل ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. النجم کی آیت نمبر 30 سے پتہ چلتا ہے. وہ کافر کی طرح یہ نہیں کہتے کہ یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے. سورہ القصص کی آیت نمبر 78 میں ہے. اب آپ دیکھیے، ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اللہ تعالیٰ ہدایت کسے دیتا ہے؟ جس پر رحمت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کس پر کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو رحمت کا مستحق بناتا ہے. پھر کام کس کے کرنے کا ہے؟ رحمت والے کاموں کے لیے ایفرٹ کس نے کرنی ہے؟ انسان نے. اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یہ اس کا عدل ہے. اللہ گمراہ کسے کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو رحمت کا مستحق نہیں بناتا، جو اپنے آپ کو اس کی رحمت سے دور کرتا ہے. تو اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ اسے گمراہ کر دیا جائے. وہ بہتر جانتا ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اور یہ کہ انسان تقدیر پر ایمان رکھنے کے لیے یہ دل کے اندر بٹھا لے کہ کوئی چیز انسان کو نہ اس کے علم کی وجہ سے دی جاتی ہے، نہ صلاحیت کی وجہ سے، نہ ہی کسی اور ریزن سے. جو کچھ انسان کو ملتا ہے اللہ کی تقدیر سے ملتا ہے. اس لیے اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، اللہ ہی سے مدد مانگنی پڑے گی. اگر آپ سورہ الفاتحہ میں دیکھیں تقدیر تو وہاں بھی موجود ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں. بندے کے پاس
تقدیر میں بندھے ہونے کے بعد اور چارہ کاری کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس سے مدد مانگے۔ پانچویں اہم بات یہ کہ وہ یقین رکھتے ہیں ثواب اور عذاب شریعت کی بنا پر ہوگا، یعنی جس نے شریعت کی پابندی کی اس کو ثواب ملے گا، جس نے شریعت کی پابندی نہ کی اس کو عذاب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ فیصلہ عدل کی بنیاد پر ہوگا۔ چھٹی بات یہ کہ مصیبت کے وقت مومن اپنے آپ کو تقدیر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پہچان لیتے ہیں۔ البقرہ کی آیت نمبر 156 سے پتا چلتا ہے وہ کافروں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ اگر نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے۔ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے پتا چلتا ہے کافر یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو نہ مارے جاتے۔ غزوہ احد میں بھی تو یہی بات کہی گئی تھی نا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اچانک ڈیتھ ہو جائے، کوئی پرابلم ہو، ہر جگہ پر ایک انسان کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اگر یوں ہو جاتا تو پھر یوں ہو جاتا۔ اگر مگر کے چکر میں رہیں گے تو تقدیر کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ تقدیر کے اپوزٹ بات ہے، اگر ہے ہی نہیں۔ مصیبت جو انسان پر آتی ہے اللہ کی تقدیر ہے۔ انسان پر وہ مصیبت آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور وہ مصیبت اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہو سکتی ہے۔ جب انسان مصیبت سے گزر رہا ہوتا ہے اگر اسے اس وقت نہ بھی پتا چلے بعد میں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے۔ ساتویں بات یہ کہ مومنوں سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو حضرت آدم اور حوا کی طرح کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الاعراف کی آیت نمبر 23 ہے۔ مومن شیطان کی طرح یہ نہیں کہتے اے میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا ہے میں زمین میں ان کے لیے ضرور دل فریبیاں پیدا کروں گا اور میں ان سب کو ضرور بہکاؤں گا۔ الحجر کی آیت نمبر 39 ہے۔ تو مومن کیا کہتے ہیں کہ ساری قدرت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جو کرتا ہے عدل کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ مومن اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کرتا ہے۔ تقدیر پر ایمان توحیدی نظام ہے، ان اسباب پر ایمان لانا جو خیر تک پہنچاتے ہیں اور شر سے روکتے ہیں۔ شریعت کا نظام ہے، انسان کے دینی معاملات مربوط اور منظم نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے اور شریعت کی پابندی نہ کرے۔ بات توجہ طلب ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا دراصل ان اسباب پر ایمان لانا ہے جو خیر تک پہنچاتے ہیں اور شر سے روکتے ہیں۔ یہی شریعت کا نظام ہے۔ انسان کے دینی معاملات مربوط اور منظم نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ تو دینی معاملات اس وقت مربوط اور منظم ہوتے ہیں جب وہ تقدیر پر ایمان لے آئے اور شریعت کی پابندی کرے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے یہ معاملات کیسے مربوط اور منظم ہوتے ہیں، تقدیر پر ایمان لانے کے کیا فوائد ہیں۔ ان فوائد کو سمجھیں گے تو تقدیر پر ایمان پختہ ہوگا انشاءاللہ۔ تقدیر پر ایمان لانے کا پہلا فائدہ ہے کہ انسان اللہ تعالی پر توکل کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ جتنے بھی اسباب فراہم کر دیے جائیں کوئی بھی مقصد تبھی حاصل ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ یہ بات کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ انسان سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی تکلیف اور دکھ نہیں رہتا جب اسے یہ پتا چل جاتا ہے کہ خالق اللہ ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اس کی قدرت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے تکبر ختم ہوتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو مل رہا ہے، سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ یہ انسان اپنی ذات کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اور اللہ کی بڑائی کو پا لیتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بغیر انسان اللہ کی بڑائی کو پا نہیں سکتا۔ دیکھیے گا بات توجہ طلب ہے کہ جب تقدیر پر ایمان لاتا ہے انسان تو اسے یہ یقین ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو مل رہا ہے، ہر ایک چیز کا تعلق اللہ کی ذات سے۔
جب انسان اسے کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے تو خطا کھاتا ہے. عام طور پر آپ اپنے گھروں میں دیکھیے، جیسے کسی بھی قسم کی کوئی بات ہو تو اس میں ہمیشہ سبب زمین پر تلاش کیا جاتا ہے. فلاں بات، فلاں کام ضرور یہ فلاں نے کیا ہوگا. یعنی اس کام کو تخلیق کرنے والا انسان ہی ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں. مثلا دیکھیے آپ، جیسے فرض کریں کہ کسی عورت کو اپنے شوہر سے بہت جلی کٹی سننے کو ملی. اب عورت سوچتی ہے کہ مجھے اس مقام تک کون پہنچانے والا ہے. گھر میں ایک لاڈلی بیٹی ہے جو شوہر کی بہن ہے، تو اس عورت کا ذہن اس کی طرف پھر جاتا ہے، ضرور اس نے کوئی کام کیا ہوگا. یا ارد گرد کے باقی افراد کی طرف ذہن جاتا ہے، فلاں نے کیا ہوگا، ماں نے سکھایا، بہن نے سکھایا، یا یہ کہ باہر سے کسی دوست نے سکھایا. آخر اور کون ہے؟ اس نوبت تک انسان کیسے پہنچتا؟ یہ تو اللہ کی تقدیر ہے. اور انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اس مقام تک پہنچتا ہے. جب انسان اپنی خرابی دوسرے میں دیکھتا ہے، نہ اس کی اصلاح ہوتی ہے، نہ اس کا تکبر ٹوٹتا ہے، نہ انسان اپنے رب کی رضا کو پانے کی فکر کرتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ خرابی کا سبب کوئی انسان ہی بنا ہو، لیکن پیچھے کون ہے؟ اس کو دیکھیے جس نے ڈور ہلائی ہے، جس نے انسان کو آگاہ کرنا چاہا ہے، جس نے کسی کی اصلاح چاہیے، جس نے کسی وجہ سے کسی کو اس مقام تک پہنچایا ہے. عقل مند تو وہی ہے جو یہ جان لے کہ اس کے مالک نے اسے باندھا کیوں ہے اور اسے کھولا کیوں ہے. اور نادان کو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے مالک نے مجھے کس بات پہ آزمایا ہے، کس وجہ سے مجھے اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کیا ہے. انسانوں کے ہاتھ میں فیصلے، انسانوں کے ہاتھ میں معاملات ہیں ہی کب؟ وہ نظر آتے ہیں. فیصلے رب کے ہیں جو امپلیمنٹ ہوتے ہیں. انسان کو جب یہ پتہ چل جائے اختیار اللہ کے ہاتھ میں، کبر ٹوٹ جاتا، ذات کی بڑائی ختم ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ کہ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان میں سکون آ جاتا ہے. یہ یقین اسے اضطراب اور گھبراہٹوں سے بچا لیتا ہے کہ جو ہوگا اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوگا. کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، دین پڑھنے کے بعد ہمیں کسی بات پر کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی. ایسا تو نہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہوں، اب ہمیں کوئی فیلنگ ہی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ آپ نے اس حقیقت کو پا لیا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہے، اور انسان چاہے بھی اس تقدیر سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. چوتھی اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ تمام انعامات کو رب کی طرف منسوب کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے. شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ محسن کے احسان کو انسان نہ پہچانے. انسانوں کے عجیب کام انجام دیتے ہیں، توفیق رب کی، فیصلے رب کے. جب کام ہو جاتا ہے تو اسے اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں. اللہ توفیق ہی نہ دیتا تو کوئی کیا کر سکتا؟ یہ اللہ ہی کے فیصلے کے مطابق ہوا، اس لیے شکر اللہ ہی کی ذات کا جو موقع دیتا ہے. جو انسان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے. اب آپ دیکھیے دنیا میں کہ انسانوں کے پاس کلام اللہ جیسی نعمت موجود ہے، قرآن، اور رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے. اب یہ تعلیم کون حاصل کر سکتا ہے؟ جس کے لیے اللہ کا ارادہ ہے. انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان اس کے لیے فیصلے کر سکتا ہے. انسان اس کے لیے ارادہ کرے گا، کامیاب اللہ کرنے والا ہے. اللہ توفیق نہ دے، انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے فیصلے کر سکے. اللہ کی تقدیر سے انسان فرار حاصل نہیں کر سکتا. جو اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے، اس لیے شکر اللہ کی ذات کے لیے. اللہ نے اپنی کتاب کے آغاز میں کتنی پیاری باتیں ہیں جو انسان کو سکھائی. مثال کے طور پر اگر آپ اس بات پہ غور کر لیں کہ کوئی بھی کام کیسے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، وہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والا،
بے حد مہربان، وسیع رحمت والا بے حد مہربان ہے۔ اب آپ دیکھیے، جو مومن بسم اللہ پڑھ لیتا ہے وہ اپنا شیئر لے لیتا ہے، ورنہ کام تو ہر ایک اللہ ہی کے نام سے ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ حقیقت کھولی ہے کہ کوئی بھی کام اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اب دیکھیے کہ جیسے رب تعالیٰ نے دوسری حقیقت کھولی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، سارا شکر اللہ کی ذات کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی یہ جہان اگر بنے تو جہان رب کی چاہت سے بنے، اگر یہ جہان چل رہے ہیں تو رب کی مرضی سے چل رہے ہیں۔ پھر انسان کا اس میں کیا ہے؟ انسان ان نعمتوں کے بارے میں یہ پہچانے کہ یہ رب نے کیوں پیدا کی اور اس کا شکر ادا کرے کہ اس نے مواقع دیے ہیں۔ اس جہان میں ہمیں بھی زندگی ملی، ہمیں جو کان، آنکھیں، ناک، ذہن، دل، اعضاء ملے، یہ اسی جہان کے اندر ہی سے ملے۔ تو تقدیر پر ایمان ہی کی وجہ سے انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ تمام انعامات کو رب کی طرف منسوب کرتا ہے، پھر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان ہر مصیبت پر صبر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا حق ہے، اور اس جہان میں وہی ہوتا رہا ہے اور وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو اپنی بیماری سے بہت اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کا نصیب ہے، وہ چاہے تو اس بیماری پر اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، صبر کر لے اور اجر پا لے۔ ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہے گا۔ اس لیے مصیبت کے مواقع پر ایک انسان صبر کر کے اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے تو اس کے لیے اجر بھی ہے، سکون بھی ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حق پر مبنی ہے۔ ساتویں اہم بات یہ کہ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر خودداری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اب آپ دیکھیے کہ خودداری کیسے پیدا ہوتی ہے، کہ اسے پتا ہے کہ کسی کے پلان کرنے کی وجہ سے یا کسی کی کوشش کی وجہ سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، فائدہ مجھے اللہ ہی پہنچانا چاہے گا تو پہنچے گا۔ اس لیے وہ اللہ ہی کی طرف ملتفت ہوتا ہے، اسی سے دعائیں کرتا ہے اور دوسروں کے احسان لینے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے جو کچھ عطا کرنا ہے وہ میرے رب نے عطا کرنا ہے، یوں اسے خودداری نصیب ہوتی ہے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان جرأت مند ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ اسے ملتا ہے مل کر رہے گا اور جو ٹل گیا وہ مل نہیں سکتا۔ یہی تو یقین ہے، یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان کے ایمان میں اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے کہ جو ملنا ہے مل کر رہے گا، کوئی میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، اور جو ٹلنا ہے وہ مل نہیں سکتا، چاہے اس کے لیے ساری دنیا مصروف عمل ہو جائے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر سے اضطراب، ذہنی کشمکش اور خلجان نکل جاتا ہے، کیونکہ اضطراب اس وقت تک ہے جب تک انسان یہ سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، ہم روک نہیں سکتے، اور جو نہیں ہونا وہ ہمارے کرنے کی وجہ سے ہو نہیں جانا، اختیار رب کے پاس۔ اسی طرح سے تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر تحمل پیدا ہوتا ہے، انسان بردبار ہو جاتا ہے، انسان کو پھر پریشانی لاحق نہیں ہوتی، انسان اتھلے پن کا شکار نہیں ہوتا، اور تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر شدید خطروں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے میں نے جو کچھ کیا میرا رب اجر دینے والا، وہ رب کی خاطر ہر خطرے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے نقصان پہنچنا پہنچ کر رہے گا،
فائدہ پہنچنا پہنچ کر رہے گا، جو میرے حصے کا کام ہے میں وہ کر ڈالوں. ذرا دیکھیے ان سواروں کو جن کو ایک مسلمان جرنیل حکم دے رہا ہے آپ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دو. جنگ فیصلہ کن نہیں ہو رہی، اور فارس کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پل کی عدم موجودگی میں اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے تو تاریخ ثبت ہو گئی. خوف، دہشت اور رعب ان کے دل میں بیٹھ گیا. یہ کسی کے ایکشن کی وجہ سے نہیں، اللہ کی تقدیر کی وجہ سے. انسان نے تو صرف قدم بڑھانا ہے، باقی معاملہ تو رب کا ہے، رب ہی اسے پایا تکمیل تک پہنچانے والا ہے. اقبال نے کہا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یعنی ہم اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں. اسی وجہ سے ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا پیش آئے گا. 99 کے چکر میں مسلمان نہیں پڑتا، اور آنے والے وقت کی مصائب کی وجہ سے وہ ادھیڑ بن میں مبتلا نہیں ہوتا. اس نے جو کرنا ہے وہ کر گزرتا. اسی طرح تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر شدید خطروں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا. انسان ضعف ارادہ کا شکار نہیں ہوتا. تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. اور دیکھیے حوصلہ کیسے بلند نہ ہو، وہ پہلے درجے میں جب جنت پر ایمان لاتا ہے، جب جہنم پر ایمان لاتا ہے، جب اپنے رب کی ذات بابرکات عظمت والی ذات پر ایمان لاتا ہے، وہ زمین پر رہتے ہوئے آسمانوں کی سوچتا ہے. اس کے حوصلے تو بلند ہیں. یہ عقیدہ انسان کو حوصلہ ہی تو سکھاتا ہے. آج دنیا حیران ہے، اتنے بڑے ڈیسیژنز کوئی کیسے لے سکتا ہے. انگلینڈ کے چیف پریسٹ نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے اور ہمارے درمیان کوئی اتحاد کی صورت ممکن ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنا بیٹا ہماری خاطر قربان کر دیا، اور مسلمان وہ قوم ہے جو کہتے ہیں ہم رب کی خاطر اپنے بیٹے قربان کر سکتے ہیں. کیونکہ مسلمان کو یہ یقین ہے کہ میں آج جو کچھ بھی کروں گا مجھے اس کا اجر ملے گا. اس کے لیے رب کی رضا سب سے بڑھ کر. تقدیر کیا ہے؟ رب کی رضا پر یقین ہی تو ہے، رب کی رضا ہی تو ہے، اس پر بھروسہ ہی تو ہے کہ جس پر رب راضی اس پر میں بھی راضی. یہی تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان گزری ہوئی باتوں پر رنج و غم اور حسرت میں مبتلا نہیں ہوتا. انسان رنج و غم سے نکل آتا ہے کیونکہ اس کے لیے کام کرنے کا وسیع میدان ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر زندگی بتانی ہے. اس لیے اسے بے پناہ اعتماد ہوتا ہے رب کی ذات پر، اور اس دنیا میں کام کرنے کے بے شمار وسیع مواقع. اس لیے اسے بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. آپ دیکھیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو رنج و غم اور حسرت سے بچایا. میں آپ کے سامنے مثال دینا چاہتی ہوں ام سلیم کی. بیٹے کا انتقال ہو گیا، شوہر تجارت کے لیے گیا تھا، واپس آیا، شوہر نے کھانا کھانا چاہا، ام سلیم نے کھانا کھلا دیا. ڈیڈ باڈی کو اس نے الگ کمرے میں رکھ دیا، الگ جگہ پہ چھپا دیا. شوہر نے وقت گزارنا چاہا، اس نے اچھا وقت گزارا، اور بعد میں اس نے پوچھا کہ اگر کوئی تمہارے پاس اپنی امانت رکھوائے اور وہ واپس لینا چاہے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ جس کی امانت ہے اسے لوٹا دوں گا. یقین دیکھیے گا. اور غم سے نجات پانے والی اس چٹان کی طرح جمی ہوئی عورت کو دیکھیے گا. بیٹے کے جانے پر، رخصت ہونے پر بڑے بڑوں کے جگر پاش ہو جاتے ہیں. اور اس عورت نے کیسا حوصلہ تھا اس کے اندر، کیونکہ وہ رب کی رضا پر راضی تھی. اس نے جب اپنے شوہر سے کہا پھر اپنے بیٹے پر راضی ہو جاؤ، جس کی امانت تھی اس نے لے لیا. شوہر کا دل کٹ کے رہ گیا. اس نے کہا میرے ساتھ رسول اللہ کے پاس چلو. رسول اللہ کے پاس گئے، سارا واقعہ کہہ سنایا. رسول اللہ نے دعا دی کہ اللہ تمہاری رات میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا لیا تھا اس کی جگہ پہ دوسرا بیٹا دے دیا، اور دوسرا بیٹا اس یقین کی بدولت ملا، اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی بدولت ملا. وہ اللہ کی تقدیر ہے، جو دینے والا ہے وہ ایسے عطا کرتا ہے. تو بندہ اسی صورت نارمل رہ سکتا ہے جب وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے. کتنی پیاری دولت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ہر صبح ہر شام 3 بار ان الفاظ کو دہراؤ، شاید
کوئی وقت تو آئے جب یقین دل کے اندر اتر جائے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس سے باہر حیاتی کیا ہے؟ یہی تو زندگی ہے۔ اوپر اللہ ہے، ہمارے پاس دین موجود ہے جس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، اور ہمارے رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پر ہم راضی ہیں۔ ہم دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیں، ہمیں رب کی خاطر جو کچھ بھی کرنا پڑے، ہمیں یقین ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں اجر عطا کرے گا، وہ ہم سے راضی ہو جائے گا جب ہم اسے راضی کرنے کی کوششیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ 14ویں بات یہ کہ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کو اپنے حالات کا غم نہیں ہوتا، غم اس کو لاحق ہوتا ہے جو اسباب پر یقین رکھتا ہے، جو اسباب پر عقیدہ رکھتا ہے۔ غم کسے ہوتا ہے؟ جو یہ سوچتا ہے اوہ میں تو اکیلا ہوں، اکیلے میں میرا گزارا کیسے ہو سکتا ہے، میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں اتنے کام انجام دے لوں۔ ایک اکیلا انسان ہرا سے اترا تھا، آج پوری دنیا اس ہرا سے اترنے والے کے بارے میں کتنی پلاننگز کرتی ہے، کس طرح سے اس ہستی کے بارے میں اتنے بڑے بڑے اقدام کیے جاتے ہیں، کارٹون بنائے جاتے ہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پورا میڈیا مصروف عمل ہے، پوری دنیا کا مال اس پہ لگ گیا، لیکن رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ جو بلند ہے اس نے بلند ہی رہنا، دنیا میں کوئی اس کے مقابلے میں کسی نوعیت کی کوششیں کر لے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اہل مکہ نے کوشش کی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے قبائل کے لوگ مل کر حملہ کریں گے، گھیرا ڈال لیا گیا، پھر کیا ہوا؟ ان کی آنکھیں تھیں، دیکھتی تھیں، پھر کیوں نہ دیکھا؟ اس لیے کہ اللہ کی تقدیر نہیں تھی۔ اللہ نے جس ہستی سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ تو کوئی اکیلا ہو تو کیا رب نے نہیں کہا ہوا معاکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ ہاں ہم اس ایک رب پر یقین کرنے والے ہیں، اور اس ایک رب کے اختیار میں سبھی کچھ، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور دنیا میں کوئی قوت اس کے مقابلے کی نہیں۔ نہ وقت کا فرعون ٹھہرا، نہ نمرود ٹھہرا، نہ بڑے سے بڑی قوت ٹھہری۔ وہ جب فیصلہ کر لے تو تاج اچھال دیے جاتے ہیں، تخت گرا دیے جاتے ہیں، پسے ہوئے لوگوں کو حکمران بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اس کے فیصلے، یہ اس کی تقدیر ہے۔ تو تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کو مستقبل کی فکر نہیں رہتی۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے دل سے اللہ کے ماں سوا ہر ایک کا خوف نکل جاتا ہے، اور تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بزدلی کی وجہ سے اس کی عمر نہیں بڑھ سکتی، اور تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بخل کرنے سے، بچا بچا کر رکھنے سے اس کی روزی زیادہ نہیں ہو سکتی، اور تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے، اس کا قول و فعل اور اس کا ہر طرز عمل شریفانہ ہو جاتا ہے۔ ایک آئیڈیل شخصیت، ایک مثالی شخصیت اسی طرح سے بن سکتی ہے جب ایک انسان اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھے، اور تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان سست نہیں رہتا، وہ جان کی بازی لگا دینے والے کاموں اور بلند مرتبہ پانے والوں میں ہمیشہ آگے رہتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان سخی بن جاتا ہے، اور تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان پر علم اور حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ اس میدان میں بلند ترین مقام پانے کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ اور تقدیر پر ایمان کی وجہ سے امت کی تقدیر بدلتی رہی ہے، آج بھی اس ایمان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اصل بات تقدیر کی ہے، رب تعالی کی تقدیر پر ایمان لانے والا رب کی رضا پر راضی ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنی رضا پر
راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پر